حضرت جریر بن عبداللہ بجلی ایک صحابی ہیں، جہاں بیٹھتے تھے جب کسی سے ملتے تھے، لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی خیر خواہی کی بات کرتے تھے، لوگوں کے بھلے کی بات کرتے تھے، لوگوں کو اچھا مشورہ دیتے تھے، اچھی بات بتاتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ میں جب بھی لوگوں سے ملتا ہوں، جب کسی سے یہی بات کرتا ہوں جو سامنے والے کی نفع کی اور فائدے کی ہو، یہ کیوں کرتا ہوں؟ لوگوں سے کہتے تھے یہ کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں کہ جب میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ایمان لے آؤ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ساتھ میں مجھ سے یہ بیعت بھی لی تھی کہ وَنُصِحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، ہر مسلمان کے معاملے میں وہ کام کرنا ہے جو اس کے لیے نفع بخش ہو، اس کے فائدے کا ہو، چاہے ہمارا اپنا نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ اس پر میں نے حضور سے بیعت کی تھی، اب میں ہر وقت یہ چاہتا ہوں کہ سامنے والے کی فائدے کی بات کروں۔ پھر عجیب و غریب واقعہ، ایسا لگتا ہے کہ وہ مجنون تھے، پاگل تھے۔ ایک مرتبہ بازار گئے، بازار میں جا کر ایک طرف کھڑے ہو گئے اور اپنے غلام کو ساتھ لے گئے تھے، کہا کہ یہ گھوڑے ہیں، بک رہے ہیں بازار میں، تم جاؤ ایک اچھا سا گھوڑا میرے لیے خرید کے لے آؤ۔ ان کا غلام گیا، ایک گھوڑا غلام کو پسند آیا اور 300 درہم اس کے مالک نے قیمت بتائی۔ تو غلام نے کہا کہ چلو میرے مالک وہاں کھڑے ہیں، ان کے پاس گھوڑا لے چلو، وہ تمہیں قیمت دے دیں گے، وہاں چلتے۔ وہ گھوڑے کے مالک کو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کے پاس لے آیا اور کہا کہ ہم نے اس کی قیمت طے کر دی ہے، 300 روپے آپ کو ادا کرنے، پے کرنے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی نے گھوڑے کو یوں اوپر سے نیچے اور پورا مکمل دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اپنے گھوڑے کی صحیح قیمت کا اندازہ نہیں ہے، یہ 300 کا نہیں ہے، یہ زیادہ قیمت کا ہے۔ تو مالک کہنے لگا میں تو 300 دینے پہ راضی ہوں، 300 میں دینے پہ راضی ہوں، آپ اگر زیادہ دے دیں تو مجھے کیا نقصان؟ کہا کہ یہ 400 درہم کا ہے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ بھائی تمہیں اپنے گھوڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، یہ 400 کا نہیں ہے، یہ 500 کی قیمت کا ہے، تمہیں اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو 300 دینے پہ راضی ہوں، اگر آپ 500 دے دیں گے تو میرا کیا اس میں نقصان، میرا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس طرح 100 درہم بڑھاتے بڑھاتے 800 درہم تک لے گئے۔ کون بڑھا رہا ہے؟ خود خریدنے والا قیمت بڑھا رہا ہے، 800 درہم تک لے گئے۔ 800 درہم اس کو ادا کیے اور گھوڑا لیا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ 300 درہم میں دینے پہ راضی تھا اور آپ نے اپنی طرف سے بڑا چڑھا کر 800 تک اس کی قیمت لے آئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میں نے جب اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو حضور نے مجھے تاکید کے ساتھ کہا تھا جتنا تم خیال نماز ادا کرنے کا کرتے ہو، زکوٰۃ ادا کرنے کا کرتے ہو، اسی جذبے کے ساتھ تم دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے۔ اس لیے میں ہر موقع پر اسی طرح کا معاملہ کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کی مجھے نصیحت تھی، وصیت تھی۔ اب آج کا معاملہ دیکھیے، آج ہمارے ہاں ہمارا معاملہ کیا ہے؟ گراہک کسٹمر یہ چاہتا ہے کہ بغیر قیمت کی چیز مل جائے، اور جو کپڑے کا یا کسی بھی چیز کا مالک ہے، دکاندار ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ گراہک کے جیب میں جتنے پیسے ہیں سب لے لو اور اس کو خالی جیب کر کے یہاں سے واپس روانہ کرو۔ یہ جذبہ ہے کہ نہیں؟ زیادہ سے زیادہ مجھے نفع حاصل ہو جائے، دوسرے کا چاہے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ جبکہ نبی نے صحابہ کی جو تربیت کی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ مسلم معاشرے، مسلم سماج کے ایک ایک فرد کو، ایک ایک انسان کو اس بات پر آمادہ کر دیا تھا اور اس بات کی ترغیب دی تھی اور اس بات کا مزاج بنایا تھا کہ دوسروں کا خیر خواہ بننا ہے، دوسروں کا بھلا چاہنا ہے، دوسروں کے فائدے کو آگے رکھنا ہے، دوسروں کو ترجیح دینا ہے، خواہ اپنا نقصان کیوں نہ ہو جائے۔